نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 45 سے 49 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ آیت 45۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ آیت 46۔ ترجمہ: آپ ان کے لیے دنیوی زندگی کی مثال بیان فرمائیں کہ وہ پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برسایا، پھر اس سے مل کر زمین کی نباتات نکل آئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوا اڑائے پھر رہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد دنیوی زندگی کی رونق ہیں، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں ثواب توقع کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 45 اور 46 کا۔ تفسیر: دنیا کی ناپائیداری کی مثال۔ آیت 45 یعنی آپ لوگوں سے دنیوی زندگی کی مثال بیان فرمائیں کہ وہ کس قدر تیزی سے فنا پذیر ہو، بزوال فنا پذیر، زوال اور ناپائیدار ہے۔ ہم نے آسمان سے مے برسایا اور زمین نے جذب کر لیا، اور اس سے طرح طرح کی چیزوں کے ہرے بھرے درخت پیدا ہوئے، پھر پروان چڑھے، خوبصورت ہو گئے، کلیاں بنی، پھول کھلے اور رونق میں اضافہ ہوا، پھر سوکھ گئے اور چورا چورا ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب ان کے ذرے ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگانے، بڑھانے، پروان چڑھانے، اناج و پھل پھول بنانے اور بگاڑنے، سب پر قادر ہے۔ وہ وجود بخشنے پر بھی اور فنا کرنے پر بھی۔ عموماً اللہ دنیا کی مثال ہی بیان فرماتا ہے، چنانچہ سورہ یونس کی آیت 24 میں فرمایا: دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس نے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی، جس میں سے آدمی بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، یہاں تک کہ جب زمین اپنے پورے سنگار پر آ گئی اور خوبصورت بن گئی اور اس کے مالکوں نے گمان کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہو چکے ہیں، تو اس پر ہمارا حکم رات میں یا دن میں آ پہنچا، اور ہم نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا جیسے کل تھی ہی نہیں۔ آیت 46۔ عبادت مال و اولاد سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 14 میں: انسان کے لیے خواہشوں کی مثلاً عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی، سدھائے ہوئے گھوڑوں کی اور جانوروں کی اور کھیتی کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ سورہ تغابن کی آیت 15 میں فرمایا: تمہارا مال اور اولاد بس ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔
یعنی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا تمہارے لیے مال و اولاد میں مشغول رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ باقیات صالحات کی تعریف، اسی وجہ سے فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب و توقع کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ باقیات صالحات سے پنجگانہ نمازیں مراد ہیں، اور یہ کلمے بھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے اسی بارے میں کسی نے پوچھا تو فرمایا یہ کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آیت 47۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، آیت 48۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آیت 49۔ ترجمہ: وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑ چلائیں گے اور تم زمین کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور لوگ تمہارے رب کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے اور اعمال نامہ رکھا جائے گا، اور تم مجرموں کو اس سے سہما ہوا دیکھو گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ گھیرے بغیر چھوڑا ہی نہیں، اور اپنے تمام عمل موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 47 سے 49 کا۔ تفسیر: قیامت کے اہم واقعات کا بیان، قیامت کی ہولناکیوں کا اور میدان محشر کی اہم اور بڑی بڑی باتوں کا بیان ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، سورہ طور کی آیت 9 اور 10 میں، جس دن آسمان زور زور سے ہلے گا اور پہاڑ خوب دوڑیں گے، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، جیسا کہ فرمایا سورہ نمل کی آیت 88 میں، تم پہاڑ جامد دیکھتے ہو حالانکہ وہ بادل کی طرح اڑیں گے۔ سورہ قاریہ کی آیت 5 میں فرمایا، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، آیت 48۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے تمام مخلوق ایک صف باندھ کر کھڑی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا سورہ نبا کی آیت 38 میں، جس دن روحیں اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور زبان نہ ہلا سکیں گے مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے، اور وہ گفتگو بھی صحیح صحیح کرے۔ پھر فرمایا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس سے زندگی بعد الموت کے نہ ماننے والوں کے کان کھٹکھٹائے جا رہے ہیں اور انہیں منظر عام پر ڈانٹا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ یہ واقعات تمہارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، اور تم تو قیامت مانتے ہی نہ تھے، اب کیا ہے؟ اعمال ناموں کے دیے جانے کا بیان، آیت 49۔ اعمال نامے جن میں ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بری بات لکھی ہوئی موجود ہوگی، لوگوں کے ہاتھوں میں رکھ دیے جائیں گے۔ پھر تم گنہگاروں کو اپنے برے عملوں اور گھناؤنے فعلوں کی وجہ سے اس کی تحریر سے خوف زدہ دیکھو گے۔ ان کے منہ فق ہوں گے اور ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایک عجیب کتاب ہے، اس میں تو ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ جب رحمت للعالمین جنگ حنین سے فارغ ہوئے تو ہم ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے جہاں کوئی معمولی سا درخت بھی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، لکڑیاں جمع کر لاؤ، اگرچہ پتلی پتلی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سنتے ہی ہم نے تھوڑی سی دیر میں لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر لیا۔ فرمایا، تم اس ڈھیر کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح تم میں سے کسی کے اوپر گناہوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔
اور کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک گناہ قیامت کے دن تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ تمام اچھے اور برے عمل اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت 30 میں فرمایا، وہ دن یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے اچھے برے عمل موجود پائے گا اور تمنا کرے گا کاش ان گناہوں کے اور اس کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی اللہ اپنے بندوں کے تمام عملوں کا فیصلہ فرمائے گا مگر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اپنی طرف سے بہت سے گناہ معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا اپنی قدرت و حکمت و عدل سے عذاب دے گا، اور جہنم کافروں اور گنہگاروں سے بھر دے گا، پھر گنہگاروں کو نکال لے گا اور کافر ہمیشہ جہنم میں ہی جلتے بھنتے رہیں گے۔ وہ ایسا حاکم ہے جو ظلم نہیں فرماتا۔ سورہ نساء کی آیت 40 میں فرمایا، یقین مانو اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں روا رکھتا، بلکہ اور نیکیاں بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص سے حدیث پہنچی جو اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، چنانچہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسا، پھر میں 1 مہینے کی مسافت طے کر کے شام پہنچا۔ وہ عبداللہ بن انیس تھے۔ میں نے دروان سے کہا کہ اندر جا کر ان سے کہو کہ دروازے پر جابر کھڑے ہیں۔ پوچھا، جابر بن عبداللہ؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ کپڑے درست کرتے ہوئے فوراً باہر تشریف لائے اور مجھے چمٹا لیا۔ میں نے کہا، مجھے ایک حدیث آپ سے پہنچی ہے جو آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے بارے میں سنی ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اسے بغیر سنے ہم میں سے کوئی مر نہ جائے، اس لیے میں حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا، میں نے آپ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو یا بندوں کو ننگا یا غیر مختون اور خالی ہاتھ اٹھائے گا، پھر بلند آواز سے ایک اعلان ہوگا جسے قریب و دور کا ہر شخص سن لے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں پورا بدلہ دینے والا ہوں۔ کسی جہنمی کو جہنم میں جانے کا جواز نہیں اگر اس پر کسی جنتی کا حق ہو، جب تک کہ میں اس کو حق دلوا نہ دوں۔ یہاں تک کہ ایک تماچا بھی ہم نے کہا، حق کس طرح دلوایا جائے گا؟ ہم تو ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ فرمایا، نیکیاں دلوا دی جائیں گی ورنہ برائیاں لاد دی جائیں گی۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 45 سے 49 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔